فکر آخرت. تو میرے دوست بزرگو اس مہینے کے اندر اللہ پاک کا ذکر کثرت نہ کرنا چاہیے اور اپنی موت نو ہی روزانہ کم از کم 20 بار یاد کرنا چاہیے اپنی قبر نو اپنی موت نو. یہ دیسے بار کیا اگے چل کے انشاءاللہ سناؤں گا. تو میرے دوست بزرگوں جڑی میں آیت بینات انہوں نے خطبہ تلاوت کی تھی اس کے اندر تیرا تو میرا مالک پوری کائنات کا خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب کائنات نے فرمایا کہ میں موت کو بھی پیدا کیتا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیتا ہے. یہ دونوں چیزیں رب کائنات فرماتا ہے میری مخلوق میری تخلیق کی ہوئی ہیں. جس طرح تسی میری مخلوق ہو انجے یہ بھی میری دو مخلوق ہیں. تو رب فرماتا ہے کہ خلق الموت والحیات میں موت کو بھی پیدا کیتا ہے زندگی کو بھی پیدا کیتا ہے لیبلوکم پیدا انہوں نے اس واسطے کیتا تو آنا ایک تو پیدا انہوں نے کیتا تو اٹھے واسطے. تو جو کرنا میرے بھائیو جڑا نا لیبلوکم اللہ پاک نے فرمایا کہ تاکہ میں جوان آزماواں. اس قوم تو پتہ چل رہا بھی ہے موت بھی زندگی بھی ساڈے واسطے کدے واسطے نے ساڈے واسطے نے. رب نے فرمایا کہ تاکہ میں دونوں آزماواں ایکم احسن عملا کہ کیڑا جڑا تواڈے وچوں اچھے عمل کرے. توجہ چاہواں گا میرا دھیان کرو. میں ہو سکتا ہے صدقے اسی اپنی موت نو یاد کرن لگ پئیے ہوں تے اسی موت نام سن کے بھی ڈرنے ہاں. کوئی بندہ آ کے نہ تیرا تو فوت ہی ہونا ہے وہ بندہ کوڑ کر دیتا ہے. اللہ کرنی نہیں چاہیے. یہ حق ہے سچ ہے جہاں آیا ہے اس جانا ضرور ہے. کوئی بندہ اس تے دنیا کے اتنے سٹے لے کے نہیں آیا. کوئی جاندار چیز سٹے لے کے نہیں آئی. یہ ایک علیحدہ گل ہے کہ کنہ نو جلدی لے لینا ہے تو کنہ لیٹ دے لے گا. کنہ نے سمانہ تو اٹھا لیا سے زندہ لیکن موت انہوں نے بھی ہونی ہے. موت انہوں نے بھی ہونی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ دو اللہ کے نبی جڑے نا انہوں نے اللہ پاک نے زندہ اٹھایا تو موت انہوں نے بھی ہونی لازمی ہونی. یہ اٹل فیصلہ کہ جی نبیاں تے آ جانی ہے اسی کہڑی باغے تے بولیں گے اسی کئی شیئیں عزیزان اکرامی و برادران اسلام. یہ اللہ پاک کا دستور ہے. کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے کوئی بڈھا ہے کوئی جوان ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی مسکین ہے کوئی یتیم ہے. جو بھی ہے جہدے وچ اللہ پاک نے جان پائی ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. یہی تو گل ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا مطلب ذائقہ کی ہوندا ہے ہڈی چو اسی کوئی چیز وہ نمک یا مرچا چیک کرنے واسطے چکھنے ہاں تو کیا ہڈی ختم ہو جاتی ہے جڑی آدھے نے مر کے مٹی ہو گئے نے ختم ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ وہ تے نبیاں رسولوں نہیں بخشتے نہیں جملہ بولنے لگیاں. لیکن رب نے فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت چکھنا ہے. تو چکھنے نال کیا ہانڈی ختم ہو جاتی ہے؟ میرے بھائی جی تیری ہانڈی ختم نہیں ہوتی تو رب دا فرمان ہے اے ویکھو موت دا ذائقہ چکھنا ہے صرف موت نو. ذائقہ دا معنی ہوتا ہے چکھنا. ٹھیک ہے نا. موت نو چکھنا ہے مطلب بھی ہمیشہ والی موت نہیں. صرف ایک گل ہے ایک دنیا چھڑ کے دوسری دنیا جانا.
ایک زندگی چھڈ کے دوسری زندگی وچ جانا ہے، عارضی زندگی چھڑنا ہے تے ہمیشہ دی زندگی وچ ٹر جانا. بظاہر ہے کہ بندہ دنیا مر گیا ختم ہو گیا، یہ ساڈا ذہن ہے، ساڈا تصور خیال کر سکتا ہے، لیکن رب نے نہیں فرمایا. رب جی یہ گل ہوتی تو پھر قبر میں سوالات دا تو کوئی نہیں بنتا، عالم برزخ میں روح رکھن دا کوئی توک نہیں سی بنتا، پھر قیامت والے روز انہوں نے اٹھانے دا مقصد ہے کوئی نہیں سی بنتا. پتہ چلیا بے ایک جڑی زندگی ہے موت، ایک موت ہے، ایک ظاہری زندگی ہے. یہ موت لفظ موت جڑا نا اس دا ہی لوگوں مانا اے وے کہ ایک زندگی چڑھنا دوسری زندگی میں جانا. سبحان اللہ. پتہ چلا اس آیت کے اندر بھی اللہ پاک نے عقیدہ اہل سنت رکھا ہے. یہ ساڈا ہی الحمدللہ عقیدہ ہے کہ بندہ دنیا تو مر جاتا ہے وقتی طور پہ، لیکن آگے قبر میں جا کے بندہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ پاک کی تعالیٰ اللہ دے حکم نال. یہ ساڈا عقیدہ ہے. تو میرے دوست کو گل کرنا مقصد یہ کہ موت نو یاد رکھنا، موت نو یاد رکھاں گے یہ ساڈے واسطے حکم ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تسی قبراں دی زیارت کیتا کرو اس واسطے کہ تھانوں اپنی موت یاد آوے، تھانوں اپنی آخرت یاد آوے، تھانوں اپنی قبر یاد آوے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث بار گیا آپ نے روایت بیان کی ہے، اور یہ وہ ہی روایت ہے. اس دا پہلا حصہ جڑا نا یہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبراں تے جانا منع فرمایا سی، قبراں تے جانا منع فرمایا سی مسلماناں. تو جدوں منع فرمایا اس واسطے منع فرمایا کہ جو نویں مسلمان ہوئے نے انج نہ ہوئے کہ جا کے قبراں دی پوجا نہ کر لگ پاؤ، قبراں دی عبادت نہ کر لگ پاؤ، قبراں نو سجدے نہ کر لگ پاؤ. اس وجہ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. پھر جدوں مسلمان اکثریت میں جو ہو گئے، جدوں اکثریت میں مسلمان ہوئے اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اجازت فرمائی ہے. حدیث الفاظ نے فزوروہا کہ تسی جا کر یہ قبراں دی زیارت کیتا کرو، انہیں اجازت ہے. پتہ چل گیا سی ہونے جا کے قبراں سجدے کرتے نہیں. اور ایک حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا امتی جڑا نا میں اپنے امتی تے یہ کوئی خدشہ نہیں، کوئی خدشہ نہیں ہے کہ شرک کرے گا. حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا کہ میں اپنی امت تے یہ کوئی خدشہ نہیں کہ یہ شرک کرے گا. ہاں خدشہ ہے تو میں اس چیز کا خدشہ ہے کہ اپنی آخرت نہ بھول جائے گا، اپنی آخرت نہ بھول جائے گا. پتہ چلیا اس گل تو جڑے اٹھتے ہیں وہ تو راجیاں بھی اٹھتے ہیں تو اٹھ کے آ کے فتوا لا دیں شرک کر چڑیا نا، وہ ترتے ایک وہ آتا شرک کر چڑیا نا. جی کسی بزرگ کا ہاتھ چوم لیا جا شرک کر چڑیا نا. جی کسی دربار سے زیارت واسطے چلا گیا بندہ تو فتوا لگ جانا کہ یہ شرک کر چڑیا نا. شرک کی ڈیفینیشن تو نہیں پتا وہ شرک کا کن نے شرک ہوتی کی شاید انجے جناب ٹوک جانا وہ جو کرنا فتوا بولے سنی تلا چڑھنا کرنا فتوا بولے سنی تلا چڑھنا. ہاں لوا کافر ہوا پیا ہے شرک کر چڑھیا. میں نہ کیوں نہ تیری گل منیے یا نبیاں نے تاجدار کی منیے. نبیاں نے تاجدار نے فرمایا میں نے اپنی امت پہ یہ بالکل کوئی خطرہ نہیں، کوئی خدشہ نہیں کہ یہ شرک میں مبتلا ہوئے گی. یہ خدشہ ضرور ہے کہ یہ اپنی آخرت نوں بھول جان گے. اور گل ویکھ لو تسی اسی آخرت نوں بھولے بیٹھے ہاں. دنیا داری دا اپنے نظام نوں اساں ترجیح دیتی ہوئی اس نوں کے لے کے چل رہے ہیں جنہیں کہ سن ٹینشن نہیں لینی چاہیے. وہ ٹینشن اسی لے بیٹھے ہیں. جس چیز کی سن ٹینشن لینی چاہیے وہ اسی ٹینشن نہیں لے رہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ہے. اسی اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں. جے اگر اسی اپنی آخرت کو یاد رکھنے والے ہو بھی ہے تو پھر دنیا ترجیح نہ دے بھی ہے بلکہ اپنی آخرت کو ترجیح دے بھی ہے، دین کو ترجیح دے بھی ہے، اللہ رسول دے پیار کو ترجیح دے بھی ہے. وہ چاہے کوئی بھی ہوئے کسی ذات نہ تلے نہ بچہ چپ کراؤ. میرا دھیان کرو بچے باہر نہ بٹھا چکتے
چپ کرو تو میرے دوست ادھر کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماندے نے کہ جڑا بندہ اپنی آخرت کو یاد رکھے قبر کو یاد کرے. حضرت اماں صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال پوچھنا چاہنی ہاں. آپ فرماندے پوچھو. عرض کی سونے سوال یہ کرنا چاہنی ہاں کہ کوئی ہے جہاں شہیداں میں بھی شمار ہوئے گا؟ کوئی ہے جہاں شہیداں میں بھی شمار ہوئے گا؟ مرے گا اون جی گھر بیٹھا مر جائے گا, مرے گا اون جی چلتے ہیں پھرتے ہیں آگے پیچھے مر جائے گا, لیکن شمار ہوگا شہیداں چ ہوئے. بڑا کمال کا سوال نہیں کیتا. تھوڑی تو میری ماں ہے, مومنہ دی ماں ہے نا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی کی نے مومن جڑے نے انہاں دی کی لگدیاں نے تے جڑا مان گال کڈے مومن ہو سکتا ہے؟ اللہ نو لاکھ دس جمع توڑیاں اندر کڑی نے وہی لانا چاہا. تو میرے دوست کو جب سوال کیتا نا کہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ دن وچ 20 باری اپنی موت نو یاد کرے, دن وچ 20 باری اپنی موت نو یاد کرے, آخرت نو یاد کرے, قبر نو یاد کرے, وہ تو شہیداں میں شمار ہوئے گا. اس بندے کا شہیداں شمار ہوئے گا. کتنا بڑا انعام ہے. تو میدان جہاد میں جا کے جنگ نہ لڑ, نہیں لڑ سکتا نا تو نہ لڑ, لیکن اپنی موت نو یاد رکھ, اپنی قبر نو یاد کر. یاد کیوں کرنا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہ جی یاد کیوں کرنا ہے سب قبر نو؟ یاد کرنا صرف یہ نہیں وہ میرے تو موت آ جانی ہے, میرے موت آ جانی ہے, موت آ جانی ہے, رٹا لاندہ رہے بندہ. یہ نہیں مطلب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنی موت کو یاد کرے میں ایک دن مرنا ضرور ہے, میرے کو برا کام کوئی نہ ہو جائے, میرے کو جدوں بھی ہوئے اچھا کام ہی ہوئے, میں اللہ تعالیٰ کے رسول دے حکم دے اتے زندگی گزار. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جدوں ایک کام کرے گا پھر برائی تو رک جاوے گا, نیکی اتے چل پوے گا, پھر جدوں مرے گا شہیداں میں شمار ہوئے گا. یہ کلیہ ہے شہیداں میں شمار ہونے کا. مجھے سمجھو میرا زبان ہوتے ڈٹ چھڑیا, موت نو یاد کر چھڑیا, یہ نام یاد کرنا, یہ نام یاد کرنا نہیں, یاد کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کے اندر ڈال لینا. سمجھتے پہ ہو؟ ایسا ڈالنا نہیں نا, تاں توجہ کر دینا گلنا آپ کریں, ایسے کنوں سننے ہاں, ایسے کنوں کٹ چھڑنے ہاں. میرے بھائی عاشقان سردار حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عاشق جنہاں سب تو پہلے جنت میں داخل ہونا, سب تو پہلے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے, صحابہ کو گئے کہ صحابہ سارے نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جنہاں سب تو پہلے جنت جاوے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیڑا بندہ ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ بندہ میرا بلال ہے. رنگ دا کالا, بظاہر رنگ دا کالا لیکن دل دا منور, دل روشن ہی روشن, سرکار دی محبت دے چراغ نال. تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر کیتے سونے بڑا جا سوال کروں گا, کیا تواڈے تو ہی پڑھو کیا تواڈے تو ہی پڑھو؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا سی ہر ایک تو پہلے میرا بلال جاوے گا. عرض کی سونا کیا تواڈے تو بھی پڑھو؟ عرض کی سرکار نے اسلام نے فرمایا ہاں ہاں میرے تو ہی پڑھو. حضرت بلال حبشی دا عشق ویکھ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جنت کی حاصل, اس جنت میں کی کرنا ہے جنہیں میں اپنے تاجدار تو پہلے چلا جاؤں. سرکار نے فرمایا بلال ہے گل نہیں, تیری محبت سلامت ہے, تیرا عشق سلامت ہے, لیکن
تو ایز اے سردار نہیں، ایز اے میرا غلام بن گیا، میرا یار بن گیا، میری سواری تو مہار پڑی تو ہوئے گی، پہلے تیرا قدم جنت میں جاوے گا، پیچھے میری سواری جائے گا۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک دن آپ بہت بیمار ہو گیا، لاغر بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کی وجہ تو آپ کی جی بیوی ہے نا وہ تھوڑے جہاں سخت جملے آکھن لگ پئی، بے صبری دے مظاہرہ کرنے لگ پئی، ہائے رے ایک ہی ہو گیا، میرے تے مصیبت آ گئی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنی بیوی نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری بیوی، یہ جڑے جملے تو آکھے نے نا یہ جملے آپ نے واپس لے، کیونکہ میں انہاں جملے میں راضی نہیں۔ تو اے جملے آکھ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے خوشی ہے، تو اے جملے آکھ۔ حالانکہ بیوی نے اپنے خاوند دی محبت ظاہر کی ہے، اللہ پاک کسی طرح کی بیویاں سارے دے اپنے خاوند کا درد رکھنا آئیاں، ٹھیک ہے نا، میرا اپنا درد نہیں رکھنا آئیاں ہوں، نہ ہی اپنے پیکیاں کا، بلکہ اپنے خاوند کا بھی درد رکھنا آئیاں ہوں۔ اللہ پاک سب نے انہیں بیویاں عطا فرمائیں۔ تو جدوں ایک گل کی آپ نے فرمایا حضرت بلال حبشی نے کہ ہوں جڑے تو جملے آکھے نے نا انہاں جملے تے میں بھی راضی ہوں، میرا رب بھی راضی ہے، میرا رسول بھی راضی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جملے اس واسطے کو اخوائے نے کہ میں قبر دے وچ جاواں گا، جلد تو جلد جاواں گا، اور تو ہی دعا بھی کر تو میں بھی دعا کرنا، میں جلد تو جلد قبر وچ جاواں تے قبر وچ جا کے میں اپنے سارے محبوباں نال ملاقات کراں، سارے محبوباں نال ملاقات کراں۔ وہ کہڑے کہڑے محبوب نے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ میرے محبوب، اور دوسرے میرے یہاں کلمہ بھائی جڑے سن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انہوں نے ملاقات کروں گا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب نے ملاقات کروں گا، جنہاں محبوبہ کا بھی محبوب ہے، جنہاں سب نہ پیار کرتا ہے، وہ ملاقات کروں گا۔ میرے دوست بزرگوں، گل کرنا مقصد ہے کہ جدوں تواڈے تے کوئی مصیبت آوے، جے اگر سمجھتے ہو نا کہ ساری موت ہوں کم جڑا نا کہ ساڈا پنجابی کا مقولہ ہے کم سٹاں تے چڑھ گیا، جدوں کم سٹاں تے چڑھ جائے نا مجھے پہلے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کم از کم جدوں کم سٹاں تے چڑھ جائے اس وقت راضی ہو جائے کرو اس ذات ہے۔ کوئی مصیبت آوے نا تے جملے استعمال کیتا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، بیماری آ جائے تب یہ استعمال کیتا کرو، یہ مصیبت آ جائے تب یہ کوئی نقصان ہو جائے تب یہ جملے استعمال کیتا کرو۔ یہ وہ جملے نے جنہاں جملے رب کائنات نے فرمایا ہے کہ تسی یہ جملے آکھو میں رب تواڈے تے راضی ہو جانا۔ اس طرح یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب نے فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا میری طرف، آجا میرے بات، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، آجا میری طرف، ارجعی راضیۃ مرضیہ۔ رب فرماتا ہے کہ تو میرے تے راضی ہو گئے ہیں، میں تیرے تے راضی ہو جاؤں، تو میرے تے راضی ہو جا، میں تیرے تے راضی ہو جاؤں۔ تو جدوں ایک کم ہو جائے گا تو میرے تے راضی ہو جائے گا، میں تیرے تے راضی ہو جاؤں گا، پھر کی ہوئے گا؟ میں اپنے بندیاں کو اپنی جنت میں داخل کراں گا۔ اس واسطے یہ دنیا فنا دا گھر ہے، اس دنیا نے چلنا ہے، یہ عارضی گھر ہے ساڈا جن اسی پکا بنا کے بیٹھے ہیں، بالکل پکا سمجھ کے بیٹھے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ بھی ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اسا مرنا ضرور ہے۔